من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پشتو، اردو، عربی، انگریزی، فارسی، واٹ؟ ہاں اچھا۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کی اس معظم مہینے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی اس قدیمی مسجد میں مل بیٹھنے کا موقع دیا، اور پھر دعا کرتا ہوں کہ او اللہ، ہمارا یہاں بیٹھنا، کچھ کہنا اور سننا اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے، اور بندہ ہر ایک قدم میں اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمارے احتیاجات اور حاجتیں کتنی ہیں اور کیسی ہے اور کب ہے اور کہاں ہے، یہ ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو خداوندہ ہماری حاجات کی حاجت روائی فرما، ہمارے مقاصد جو شریعت کے مطابق ہیں خداوندہ ہماری مقصد براری فرما۔ جن کے قریب و بعید میں کوئی بھی دوست یا کوئی بھی ماں بہن کسی بھی قسم کی بیماری اور مرض کی شکار ہے، خداوندہ ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جتنے ہمارے اور آپ کے قریب و بعید میں مسلمان وفات چکے ہیں، خداوندہ ان کو مغفرت نصیب فرما۔ میں نے وہی آیات پڑھی
جو آج ظہر کی نماز کے بعد محترم مولانا قاری فراز صاحب کی مسجد میں پڑھی تھی، اگرچہ ان آیات کی تفسیر تک میں وہ نہ پہنچ سکا کیونکہ ٹائم گزر گیا تمہیدی باتوں میں، اور یہاں بھی تمہیدی باتیں ضروری ہیں کیونکہ تمہیدی باتوں کی حیثیت یہ فاؤنڈیشن کی ہوتی ہے، یہ بنیاد کی ہوتی ہے، اور جب تک آپ بنیاد پختہ نہیں ڈالیں گے، اوپر آپ پکی دیوار کڑی کر دیں یا لنٹر ڈال دیں، وہ دڑام سے نیچے گر جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے وہاں بھی کی کہ ہم رہتے ہیں طبیعیات کی دنیا میں، لیکن انسان کے دو رخ ہیں، ایک اس کا مادی پہلو ہے اور دوسرا اس کا روحانی پہلو ہے، یا ایک اس کے دنیاوی تقاضے ہیں اور دوسرے اس کے اخروی تقاضے ہیں، اور شریعت اسلامیہ ان دونوں کو بیلنس کرنا چاہتی ہے۔ نہ تو شریعت آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ فرشتہ بن جاؤ، اور نہ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ حیوان بن کے رہو، بلکہ the right path and the right way is there in between them both۔ حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے فلسفے کو اسٹیبلش کرتا ہے اسی چیز پہ کہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انسان بنو، اور انسان ایسی مخلوق ہے جو بیلنسڈ اور متوازن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو 3 وجہ قرآن کریم سے بتا دیتا ہوں کہ تکوینی نظام، جس کو ہم کہتے ہیں کاسمالوجی، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ ایسا بیلنسڈ نظام ہے کہ اربہ سال سے یہ نظام چل رہا ہے، اور جب تک اللہ چاہے تو یہ نظام چلتا رہے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں، زور سے یس، یہی ہے، صحیح ہے۔ یعنی آپ میں یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بھی چچ اور اٹک جیسی جوان مردی چاہیے، صحیح ہے نا؟ چچ تو مشہور ہے جوان مردی کے لیے، ہاں، تو وہ جوان مردی کا مظاہرہ یہاں بھی کرنا ہے، صحیح۔ اور کیسی جوان مردی؟ بس میں آپ کو آسان بتا دوں، حضرت شیخ القرآن کا جو طرز بیان تھا اسی انداز سے دام سے کہہ رہے ہیں، تو میں جب پوچھوں تو آپ ذرا اونچی آواز سے ہاں یا نہ کریں گے، صحیح ہے۔ اگر آپ کو بات کی سمجھ آئی تو ہاں کہہ دے، اور سمجھ نہ آئے تو نہ کہہ دے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس بات کو دوبارہ بیان کر دوں گا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح میں آپ سے پوچھوں چائے پیو گے، تو اگر دل کرتا ہے تو کہو ہاں، اگر دل نہیں کرتا تو کہو نہ۔ یا آپ کو ایک لطیفہ بتا دوں، میں ایک جگہ وہاں بیک ہوم ایک جگہ بیان کرنے گیا، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے رحمہ اللہ، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس کے لیے بیان کرنے گیا، تو چونکہ دلہن کو وہ لا چکے تھے تو اس مولانا صاحب نے کہہ دیا قاضی صاحب پہلے آپ نے نکاح پڑھوانا ہے پھر بعد میں بیان ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب پرانے زمانے میں آپ اور ہم ایک لوگ ہیں، تو ہمارے کلچر میں یہ تھا کہ لڑکی ایک طویل وقت تک ہاں نہ کرتی، یہ کلچر تھا، صحیح ہے، وہی تھا نا، یس۔ تو شرم آتی تھی۔ اب آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ لڑکی ہاں نہیں کرتی تھی۔ اب میں تو بیٹھا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ وہ وکیل along with 2 witnesses کم بیک کر دے اور ہمیں کہہ دے کہ ہاں اس نے اختیار دے دیا۔ اب اس نے آدھا گھنٹہ لے لیا۔ جس نوجوان کی شادی تھی اس کے دوست بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ آپ پھر بغیرت ہوں گے اگر اس سے کم وقت لے لیا ہاں کرنے میں۔ اب میں اس سے کہہ دیتا کہ یہ فلانا جو فلان کی بیٹی ہے، اس نام پہ اس کی کوئی دوسری بیٹی نہیں،
نکاح صحیح شرعی محمدی کے اساس پر ان دو گواہوں مسٹر سو اینڈ سو کے سامنے اتنے مہر کے بدلے آپ نے قبول کیا ہے. اب وہ اس طرح کر دیتے کیونکہ وہ ساتھیوں نے اس کو، اب اس نے جو 8-10 منٹ لے لیے، میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو میں نے اس طرح اس کی صادر اس کے چہرے سے کھینچی، میں نے کہا دیکھو، اگر میں آپ سے کہوں کہ روٹی کھاؤ گے تو اگر آپ بھوکے ہیں اور کھانا چاہتے تو کہے ہاں، اگر آپ بھوکے نہیں تو کہو نہ. میں نے کہا یہ بھی اس قسم کی بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں قبول کیا ہے؟ تو اگر دل کرتا ہے کہو ہاں، اور اگر دل نہیں کرتا تو نہ کر دو. اور میں نے کہا کہ آپ نہ کر دیں تو آپ کے چھوٹے بھائی نے مجھے کان میں کہہ دیا کہ میں تیار ہوں. پھر تو ابھی میں نے پھر بعد میں اس کو پروپوزل پیش نہیں کیا، اس نے خود کہہ دیا ہاں جی میں نے قبول کر دیا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آپ سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہاں کر دو یا نہ کر دو. وہاں تو نہ میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، یہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا. میں دوبارہ وہ بات کر دوں گا. تو anyhow یہ شعبان معظم کا مہینہ ہے. اب میں نے وہاں بیان میں کہہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کا تسلسل سے اتنا اہتمام فرماتے تھے حتی ظننا انہ لا یفطر، ہمیں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو مس نہ کریں گے. پھر درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے تھے، 2-3 دن 4 دن. حتی ظننا انہ لا یصوم، ہمارے ذہن میں آتا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور روزے نہیں رکھیں گے شعبان میں. اور یہ آپ نے اچھا کیا. تو اٹ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پکڑتے تھے رمضان کے روزوں کے لیے. تو ہم بھی شعبان کے مہینے میں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس ویسے بھی آ جاتا ہوں، لیکن رمضان سے پہلے بزور آ کے آپ کے گردن پر بیٹھ جاتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں. اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا کہ ذرا ہم بھی شہیدوں میں نام لکھوائیں کہ ہم رمضان کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں. اور اللہ اتنا کریم ہے، اللہ آپ سب کو ہمارے ساتھ طویل حیات خیر کے لیے دے دے، طویل زندگی خیر کے لیے دے دے. لیکن جب آپ نے تیاری شروع کر دی، درمیان میں اگر اللہ کا بلاوا آ گیا، وہ جو آپ نے ارادہ کر دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا اس عبادت کا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اب ہم رمضان شعبان کے مہینے میں ہیں تو رمضان کے لیے تیاری پکڑنی ہے. وہاں پہ میں نے ایک حدیث کا حوالہ دے دیا، امام بہقی اور امام ابن حبان دونوں نے نقل کر دیا ہے. حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سلمان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن. اب قطعی اور یقینی طور پر ہر قمری مہینے کا آخری دن ہوتا ہے 29، کیونکہ 30واں تو کبھی ہوتا ہے کسی مہینے میں اور کبھی نہیں ہوتا. ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ہمارے کیلنڈر کا مہینہ، کیونکہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہوتا ہے لونر ناٹ سولر، لونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر، کہ اس میں مہینہ یہ ہوتا ہے پلس یہ یعنی 30 دن، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اور تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھے مبارک کو اس طرح کر دیا کہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی، اور اس میں زیادہ تر 29 کے ہوتے ہیں، کم 30 کے ہوتے ہیں. تو 29واں یہ یقینی دن ہے ہر قمری مہینے کا. اب اگر اس دن ہلال نظر نہیں آیا تو اٹ مینز کہ یہ مہینہ 30 دن کا ہے. تو اٹ مینز کہ 29 آف شعبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے. تو فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اور درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو مون سائٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے،
ہر سال یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، صحیح؟ یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کہتے گلوبل سائٹنگ اور دوسرا جو کہتے لوکل سائٹنگ۔ میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، ایک مستقل رسالہ ہے، اور 4 رسالوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے، بلکہ 5 کو۔ اس میں ایک ہے مون سائٹنگ، اس میں دوسرا ہے فاسٹنگ، اس میں تیسرا ہے صلاۃ التراویح، اس میں چوتھا ہے صلاۃ الوتر، اور اس میں 5واں ہے زکوٰۃ۔ کہ رمضان کے حوالے سے یہی 5 مسئلے اہم ہیں، تو میں نے ہر ایک مسئلے پر ایک ایک رسالہ لکھ لیا، اس کو کلب ٹوگیدر کر دیا، ایک کتاب بن گئی کمپوننٹس آف رمضان، اس کا نام رکھ دیا کمپوننٹس آف رمضان۔ تو اس میں یہ مون سائٹنگ والے میں نے بالتفصیل یہ مسئلہ لکھ لیا ہے کہ یہ مون سائٹنگ کا مسئلہ کیا ہے، اور جتنا تھوڑا بہت میں فلکیات یا اسٹرانومی کو جانتا تھا اور ماہرین سے اس میں رائے بھی لے لی، تو وہ بھی وہاں پہ ذکر کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ وی آر ناٹ ہولی سولی فار گلوبل سائٹنگ نار ہولی سولی فار لوکل سائٹنگ۔ اب بظاہر تو یہ مسئلہ ذرا کنفیوز قسم کا معلوم ہوتا ہے، جبکہ حقیقتاً نہیں ہے۔ مولی زین، آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اوکے، سو اب بعد میں پڑھیں گے، اب ادھر آئیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مون سائٹنگ، تو میں نے وہاں پہ مسئلہ لکھ لیا کہ گلوبل سائٹنگ، اسی پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلا تو یہ ہے کہ سائٹنگ ہو، پہلا یہ ہے کہ سائٹنگ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کہاں کی سائٹنگ کہاں کے لیے کافی ہے، کیونکہ ٹائم زونز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے ایک جنرل رول وہ لکھ دیا اسلاف کے حوالے سے کہ جس خطے کا رات کے کسی حصے میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت ہو، جس خطے کی رات کے کسی حصے میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت ہو، so they can decide accordingly۔ اور ایک اور رول میں نے وہاں دے دیا کہ مشرق میں کسی ملک میں سائٹنگ مغرب کے لیے مطلقاً حجت ہے، لیکن مغرب میں کسی مون کی سائٹنگ وہ مشرق کے لیے اس حوالے سے حجت نہیں کہ ان کی رات میں کسی حصے میں شراکت ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ لیٹر آن یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ، اور یو کین، آئی ڈونٹ نو دیٹ وی ہیو a few books, will be 3-4 or something, but anyhow, so عرض یہ کر، اب یہ جگڑنے کی بات نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے اور جگڑنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مسئلے کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ بازین میں آ گئی، وہ ہمارے ایک استاد تھے، جامعہ ازہر کے پروفیسر تھے، ہمیں پڑھا رہے تھے مانچسٹر یونیورسٹی میں، تو اس نے کہا کہ ایک بار، کیونکہ عرب میں بعض خطے ایسے ہیں جہاں پہ سارے مذاہب کے مقلد موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ سلفی بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ایک حنفی نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، تو ہم حنفیہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، شوافی اور حنابلہ وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، موالک وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں، وہ اس طرح ارسال کر کے کھڑے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ افریقہ والوں کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب وہ حنفی اس طرح پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو وہاں پہ کوئی امام شافعی کا مقلد بیٹھا ہوا تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا۔ نے کہا یہ بندہ تو مشقت بھی کر رہا ہے اور اس کی نماز بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم دیہاتی تو عجیب لوگ ہیں، ہم تو جو طریقہ سیکھ چکے ہیں اپنے ماں باپ سے اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اگر کوئی اس کے ادھر ادھر ہم کہتے ہیں تو کوئی کافر سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کریم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے دے، آپ کہیں آمین، کہ اس کی جماعت پوری دنیا میں گھوم پھر رہی ہے، تو عرب آ جاتے ہیں ہمارے خطے میں، وہاں پہ آمین بالجار کہہ دیتے ہیں یا رفع الیدین کرتے ہیں یا ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، تو اب لوگوں کو کچھ سمجھ آ گئی، ورنہ اس زمانے میں تو یہ خلط ملت نہیں تھا، تو کسی کو سمجھ نہیں تھی، کیونکہ میں اسکول میں تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے میں تو بہت تھوڑے لوگ کہیں حج کے لیے جاتے تھے، اور علاقے میں اگر 1-2 آدمی حج کے لیے جاتے تھے تو پوری تحصیل کے لوگ دعا کے لیے اس کے پاس آ جاتے۔ صحیح؟ ابھی تو الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی، ہر وقت
20 لوگ وہ روانہ ہوتے ہیں عمروں کے لیے، اور میں ان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، لوگ جب عمرے سے واپس آ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں بیت اللہ میں رش تھا؟ وہ کہتے ہیں جی تھا۔ مسجد نبوی میں رش تھا بہت؟ کہتے ہیں جی بہت رش تھا۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کی مہربانی ہے۔ عبد الرحمان صاحب کو پتا ہے، یہ ساتھ تھے وہاں، میں نے اس سے کہہ دیا خوشی ہوتی ہے جو نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں یا بیت اللہ میں، نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں یا مسجد نبوی میں، کہ یہ نوجوان، اور اب الحمدللہ سارے نوجوان آتے جا۔ تو میں ابھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ بیک ہوم سے میری فیملی اللہ کریم قبول کر دے، تو میں نے کہا میری فیملی، میں نے کہا کہ 2 جاتے ہیں تو وہ جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کل نہیں فلاں آپ کے فلاں بھتیجے کا اور بھتیجی کا اس کی فلائٹ ہے، صحیح۔ تو اب وہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بانجی اور بانجیا وہ جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اس زمانے میں تو بہت کم لوگ ہی جایا کرتے تھے، بلکہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، اور وہ یہ کہ ایک آدمی نے مسجد میں اٹھ کے کہہ دیا کہ میں نے کچھ پیسے جمع کر دیے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کچھ میرے پاس ڈیفیسٹ ہے، بجٹ میں کچھ کمی ہے، تو آپ لوگ اگر میرے ساتھ، تو لوگوں نے کسی نے 5 اور کسی نے 10 اور یہ اور وہ۔ میں جب اسکول میں تھا تو پورے کا پورا حج 1500 روپے کا تھا۔ کتنے کا؟ 1500 روپے کا۔ لیکن اس زمانے میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سونا بھی 130 140 روپے کا ایک تولہ تھا، اور لوگ شپ میں جاتے تھے، 5-6 مہینے لگتے تھے، بس 2 ہی شپ تھے پاکستان سے، سفینہ حجاج اور سفینہ عابد، جیسے پھر تیسرا بھی لے دیا سفینہ عرب، صحیح۔ تو پھر تو یہ لوگوں کو لے جاتے، واپس آ کے دوسرا، پھر واپس آ کے پھر واپسی میں اس طرح، تو 5-6 مہینے لگ جاتے۔ اس آدمی کو لوگوں نے پیسے جمع کر دیے۔ اب آدمی تھا حج کے نام پر فراڈ کرنے والا، وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا حج کے زمانے میں اپنے گاؤں سے، اور جب حاجی واپس آ رہے تھے تو وہ بھی واپس آ گیا، صحیح۔ اب لوگوں نے ہار وغیرہ ڈال دیے، اور حاجی صاحب اور فلان، اور لوگ، ابھی تو ہر ایک بندہ آپ کو حج پر پورا لیکچر دے سکتا ہے۔ میں نے حج پہ ایک کتاب لکھی ہے، ایک اردو میں ہے ایک انگریزی میں ہے، صحیح۔ اور چونکہ ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں تو سارے مذاہب کے فالوورز ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اکارڈنگ ٹو آل 4 اسکول آف جورسپروڈنس لکھا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے کس کس جگہ پہ کون سا اختلاف ہے، کس طرح کرنا چاہیے۔ سو اینی ہاؤ، وہ آدمی بھی آگے، آپ لوگ خیر مقدم کے لیے آ رہے ہیں، لوگ بیٹھے تھے، کسی نے اس سے کہا کہ حاجی صاحب، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا زمزم کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے کہا ہاں دیکھا تھا، جی بڑا نیک بزرگ ہے، سفید ریش ہے، اور وہاں بیت اللہ کے بالکل قریب دیوار کو تکیہ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کے پاس جا کر اس سے دعا مانگتے ہیں، صحیح۔ آپ نے بھی حاجی صاحب بہت ساری دعائیں مانگی ہوں گی اس سے۔ اس نے کہا میں تو ہر چکر میں اس کے پاس جاتا کہ بابا میرے گاؤں والوں کے لیے دعا کر دے، وہ کر دیتا۔ پھر دوسری چکر میں جاتا، وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ دوسرا گاؤں لگتا ہے بےبودی، اس کے لیے دعا کر دے۔ پھر چلا جاتا، پھر کہتے وہ گشتی کے لیے دعا کر دے، صحیح، اور پھر نرٹوپا کے لیے دعا کر دے، اور حضروں کے لیے بھی کر دے، تو ہر چکر میں ایک ایک گاؤں کے لیے اس سے دعا مانگتا۔ اب بات تو آگے چلی گئی، کئی سالوں بعد ایک دوسرا بندہ حقیقتاً حج کے لیے چلا گیا۔ اب وہ جو آپس آ گیا تو پھر لوگ آ رہے تھے، تو اسی بندے نے اس سے سوال کیا، اور وہ پہلے والا جھوٹا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ زمزم سے آپ نے دعائیں مانگی؟ اس نے کہا زمزم پہ میں نے دعائیں مانگی؟ اس نے کہا نہیں زمزم سے آپ نے کہا what do you mean زمزم سے؟ اس نے کہا وہ جو بوڑھا بابا وہاں بیٹھا رہتا ہے پاک بزرگ، اور وہ دعائیں کرتا ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی زمزم تو وہاں پہ پاک پانی ہے، اور میں آپ کے لیے بھی لایا ہوں، ابھی آپ کو وہ پلا دے گا۔ اس نے کہا اچھا تو یہ حاجی صاحب جو گئے تھے، اس نے تو کہا کہ وہ تو ایک بوڑھا بزرگ ہے بیت اللہ کے قریب اور لوگوں کو دعائیں کرتا رہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پانی ہے۔ اب وہ بڑا لاری تھا، اس نے کہا جس زمانے میں ہم گئے تھے تو اس زمانے میں وہ بوڑھا بزرگ تھا اور اللہ کے گھر کے قریب رہتا تھا، ممکن ہے خدا کے خوف سے اب پانی پانی ہو گیا ہو۔ تو اینی ہاؤ، قابل احترام بھائی اور بزرگوں، رمضان اینڈ اٹس کمپوننٹس، سو جب عبادات کرتے ہیں تو عبادت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عبادات سمجھائے، آپ کہیں آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو سمجھاتے بھی رہتے اور ان کا مراقبہ بھی کرتے. He used to watch them how they are going to pray, how they are making their wudu. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تعلیم کے لیے لوگوں کے سامنے وضو شروع کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جب ڈھیر سارے لوگ اس کے سامنے جمع ہو جاتے فَكَانَ يَدْعُو بِوَضُوءٍ، وہ وضو کے لیے پانی کا لوٹا منگواتا تو وہ پانی لے آتے، وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے اُریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے بنایا کرتے تھے. اور پھر اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے ہوئے ان سے کہہ دیتے اُریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دکھاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں آیا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ چھڑی تھی. یہاں بھی صحابہ تھے، وہاں بھی صحابہ تھے، یہاں بھی تابعین تھے، وہاں بھی تابعین تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے اجتہاد کے اساس پہ حضرت علی کے صف میں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے دسترخوان لگ جاتا اور سارے لشکر والے کھانا شروع کر دیتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد دسترخوان لگواتے کھانا عشاء کی نماز، اور ان کی جو جنگ ہوتی تھی وہ بھی بڑے قانون اور قاعدے کی. سورج غروب ہونے تک، سورج ڈوب گئی بس جنگ منگ ختم ہو گیا، دشمنی ختم ہو گئی. ابھی آپس میں گھلتے ملتے تھے، السلام علیکم، how are you doing, how was your day today, it was good. So anyhow ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے عشاء کی نماز کے لیے وہاں پہنچ جاتے حضرت معاویہ کے پاس، پھر دسترخوان میں بیٹھ جاتے. حضرت معاویہ نے کہہ دیا ابو ہریرہ، اس نے کہا جی، اس نے کہا آپ تو دن کے وقت ہمارے مخالف ہوتے ہیں، عشاء کے وقت آپ آ جاتے ہیں، عشاء کے وقت آپ بتائیے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جہاں تک یہ امامت کا تعلق ہے تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ اس میں اجتہادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی وہ حق پر ہے. اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا اب آپ عشاء کی نماز کے لیے آپ آ جاتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ بڑے مزاحی آدمی تھے، اس نے مزاح کر دیا. اس نے کہا یا جی میں دین دنیا دونوں کے لیے آتا ہوں. اس نے کہا دین دنیا وٹ یو مین؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی وہ بہترین نماز نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھاتے، لیکن میں جب آپ کو دیکھتا ہوں صلاتک اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز کی بڑی مشابہت ہے حضور کی صلات کے ساتھ، تو آ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. I recall my mind کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو ہوگی دینی بات. تو اس نے کہا اور دنیاوی بات؟ اس نے کہا وہاں تو وہ کبھی پالک پکاتا ہے اور کبھی گاربنز و بینز، صحیح، اور کبھی کبھار لوبیا بھی پکا دیتا ہے، لیکن آپ کے ہاں دسترخوان پہ یہ روسٹڈ لیمب بھی ہوتا ہے، چکن بھی ہوتا ہے، چیز بھی پڑی رہتی ہے، بٹر بھی ہوتا ہے، ہنی بھی ہوتی ہے، خمیر کی روٹی ملتی ہے یار، صحیح. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس کے وہ کہہ رہے تھے اچھا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں. تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہمیں ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ اتنے اہل اللہ لوگ تھے، یہ سوشل میڈیا ان سوشل میڈیا، بلکہ میں اسے سوشل میڈیا بھی نہیں کہتا، سوشل گٹر، یہ جو گند کا منبع ہے، کیا ہے اس میں؟ گند ہے سب کچھ، جھوٹ، فریب، مکاری، اتہامات، الزامات، بدتمیزی، بد اخلاقی. یہ آپ کا اتنا جو چیز ہے یہ شیطان سے کم نہیں. کسی زمانے میں کہا کرتا تھا سیکنڈ ٹو شیطان، لیکن ابھی ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی، میں نے کہا اس نے اس کو سرپاس کر دیا. یس اٹ سپرسیڈڈ سیٹن، یہ اس سے آگے نکل گیا ہے. تو وہاں پہ کبھی آپ، اور پتہ نہیں کہ سو کارڈ مولیوں کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ آج 1500 سال بعد یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ حق پر تھے. ارے خدا سے خوف نہیں آتا تمہیں؟ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کہتے ہیں تاریخ نے یہ، میں نے کہا پھینکو تاریخ میں کئی گٹر میں، کیا تاریخ میں لکھا ہے؟ تاریخ کی سند کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثلاث لا اصل لها، 3 چیزیں ہیں اس کا کوئی ایسا ماخذ نہیں ہوتا جس کے متعلق آپ یقین سے کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے. وہ فرماتے الملاحم، what الملاحم، نمبر 2 التفسیر، نمبر 3 التاریخ.
کہ تاریخ کا کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہوتا. تفسیر قرآن آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرطبی نے یہ لکھا ہے. بھائی آلوسی نے دوسری بات لکھی ہے, کس کے پیچھے جاؤ گے؟ بھائی یہ قرآن فہمی کے مختلف زاویے ہیں, کسی ایک پر آپ ٹک نہیں سکتے. صحیح. اور الملاحم وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو میں نے کہا تاریخ, میں نے کہا دیکھیے الملاحم, ملاحم غزوات, جو غزوات ہوتے ہیں تو ہم اس میں زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں امام بخاری کے کتاب المغازی پر. کس پر؟ امام بخاری کے کتاب المغازی پر. حالانکہ مغازی اب محمد ابن اسحاق بھی ہیں, لیکن وہاں پہ ہم کٹ لگا دیتے ہیں, وہاں پہ ہم کٹ لگا دیتے ہیں. صحیح. بعض علماء نے تو ذرا سختی کر دی ہے. وَكَانَ فِيهِ نَوْعٌ مِّنَ التَّشَيُّعِ. امام محمد ابن اسحاق بہت بڑے عالم ہیں, اس کے بتا کہ اس میں شیعیت کی کوئی خلط. بھائی مسئلہ شیعیت کے خلط ملط کا نہیں ہوتا, ڈومیننٹ کلچر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کوفے میں رہتے تھے اور کوفہ میں شیعیت کا غلبہ تھا. تو جہاں پہ آپ رہتے ہیں, اب ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ڈومیننٹ کلچر ہے امریکن کلچر. یہ تو ہم سیکرمنٹو کی آپ کی مسجد میں آ کے یہاں پہ وہ صحیح مسلمانوں والی بہترین پکی پکی داڑیاں دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ داڑیوں کی بہار ہے. صحیح ہے. ورنہ بڑے نیک لوگ ہوں گے لیکن ان کا حلیہ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں کی کلچر ڈومیننٹ ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں سوابی کے قریب بنیر کا علاقہ ہے. بنیر کے علاقے میں ایک بازار ہے, اب تو نہیں لیکن کسی زمانے میں وہاں شوروی سوویت یونین جب تک تھا تو سوویت یونین سے یہ الیکٹرانکس کا سامان وہاں آتا تھا اسمگل ہوتے ہوئے. تو وہاں پہ وہ ذرا اچھی قیمت پہ مل جاتا تھا. یعنی مین روس کا بنا ہوا ریفریجریٹر, روس کا بنا ہوا فریج, روس کا بنا ہوا ٹی وی, روس کی بنی ہوئی استری, الیکٹرانکس, وہ بازار اس کے لیے. لیکن موسٹلی وہاں کے دکاندار جو ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں. وہاں پہ ہندو کافی تھا. ابھی ایک خاتون ہندو ڈاکٹر صاحبہ وہ وہاں سے الیکشن بھی لڑ رہی تھی. صحیح. اور آپ لوگوں نے اس کے کلپس دیکھے ہوں گے, اس بڑی شکریہ ادا کر رہی تھی. اس نے کہا جتنے بھی لوگوں نے مجھے ووٹ دے دیے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, انہوں نے مجھے بڑی عزت دے دی. صحیح. میں تو بنیر کی پشتون خاتون ہوں. اس نے کہا یہ علیحدہ ہے کہ میں مذہباً ہندو ہوں لیکن مجھے مسلمانوں نے کافی سارے ووٹ دے دیے. So anyhow, and that was a good gesture for the whole world that پاکستان کے لوگ وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اچھے لوگ. دیکھیے خاتون نمبر 2 ہندو خاتون, اور نمبر 3 پختونخوا کے پہاڑی علاقے میں الیکشن لڑنا جنرل سیٹ پر. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ زیادہ تر دکاندار ہندو ہوتے ہیں. تو آپ وہاں اس کے پاس جاتے, اب اس طرح کپڑے انہوں نے بھی پہنے ہوتے ہیں, پشتو بولتے رہتے ہیں, مذہب ان کا ہندو کا ہے. آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے پاس فریج فلاں قسم کا ہے, وہ کہتا ابھی تو سٹاک میں نہیں, یا کہہ دیتے تھے کہ ابھی تو سٹاک میں نہیں, انشاءاللہ جمعرات کے دن تک سٹاک پہنچ جائے گا. پھر آپ اس سے کہتے کاروبار کیسے ہے, تو وہ ہندو صاحب کہتا الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے, بڑا اچھا کاروبار ہے. اب آپ کہتے تھے کہ تو شاید 4 مہینے سے واپس آ گیا ہے یا کم از کم چلا لگا کے آیا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے بھائی وہ دکاندار کے پاس گیا, تبلیغی دوست تھے, بڑا نیک امیر صاحب ہیں. صحیح. داڑھی تو اس کی نہیں تھی لیکن ہے بڑے نیک آدمی, کیونکہ ہر بات پہ الحمدللہ اور ماشاء اللہ اور سبحان اللہ. بھائی کون سی دکان کی بات؟ وہ اس موڑ میں وہ فلاں دکان نہیں. اچھا وہ اس قسم کا بورڈ جو لگا, جی وہ تو ہندو ہے. اس نے کہا یار خدا کا خوف کرو, وہ ہندو ہے, وہ ہر بات پہ الحمدللہ اور ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہا کرتے تھے. اور آپ کہتے بھائی ڈومیننٹ کلچر ہے وہاں, مسلمانوں کا کلچر ڈومیننٹ ہے, کیونکہ عام باتوں میں الحمدللہ اور ماشاء اللہ سارے لوگ کہتے ہیں, تو ہندو بھی اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. جس طرح ہمارے بچے یہاں پہ جو پلے پھولے, تو یہاں کا ڈومیننٹ کلچر ہے ہائے اور بائے. مجھے کسی نے ایک بار پوچھا وہاں کہ قاضی صاحب, میں نے کہا ہاں. اس نے کہا امریکہ میں آپ رہے, یہ امریکہ کے متعلق تو ذرا بتا دے مختصر سا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کیسا ماحول ہے. میں نے کہا امریکہ کا ماحول ایک ہے معاشرتی اور ایک ہے معاشی. تو اس نے کہا معاشرہ میں کیا ہے یا معاشرت میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ان کی معاشرت 2 لفظوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہے. تو معاشرت میں باہمی تعلق, معاشرت کا معنی کیا ہے؟ آپس کا تعلق. میں نے کہا یہ 2 لفظوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا ہائے اور بائے, یہی معاشرت ہے. تو انہوں نے کہا وہ معیشت کیا ہے. میں نے کہا ہائر اینڈ فائر.
صحیح کہ معاشرت ہے ہائے اور بائے، اور معیشت ہے ہائر اینڈ فائر. سو اینی ہاؤ، سو لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم طبیعی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور طبیعی دنیا یہ ٹائم اینڈ سپیس کے درمیان گھومتی پھرتی ہے. طبیعی دنیا یا اس کی کوئی چیز ٹائم اور سپیس سے باہر نہیں ہو سکتی. اور قرآن کریم نے بھی، میں نے تفسیر میں یہ بات لکھی بالتفصیل. پشتو والی تفسیر تو الحمدللہ چھپ گئی ہے، صحیح. اردو والی انشاءاللہ بھی چھپنے والی ہے. اس کے بعد عربی والے کا نمبر ہے، اور اس کے بعد انگریزی والے کے نمبر ہے. تو سارے لگے ہوئے ہیں وہاں علماء، اللہ کریم قبول فرمائے. تو قابل، میں ایک بار گیا تو وہاں پہ جو علماء اس پہ کام کرتے ہیں، تو میں نے جو کتابیں لکھی تھی تو وہ لا کے ان کو دے رہا تھا کہ یہ فلاں کتاب ہے، اس کو اس طرح ایڈٹ کرنا ہے، یہ فلاں کتاب اس طرح ایڈٹ کرنا ہے. وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں جس نے ہماری تفسیر کے ایک حصے پہ پی ایچ ڈی بھی کر دی. وہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں میں ہمارے پاس پڑھے ہوئے دوست، وہ ابھی ڈینز ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے. تو جو پشتو والی تفسیر چھپ گئی ہے تو اسی پر وہ تھیسس دے دیتے ہیں پی ایچ ڈی کی. تو ایک دوست جو ابھی اس پر پی ایچ ڈی کر گیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پہ، فاتحہ، بقرہ اور آل عمران پہ، تو وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو بیٹھا ہوا تھا. تو وہ دیکھ رہا تھا ایک بنڈل ایک بنڈل. تو اس نے ویسے معصومانہ سوال کیا، اس نے کہا شیخ. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ سب آپ ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ یہ ساری کتابیں آپ ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پاؤں سے بھی لکھتا رہتا ہوں. میں نے کہا میں اس طرح کرتا رہتا ہوں، دونوں پاؤں بھی لگے رہتے ہیں اور دونوں ہاتھ بھی لگے رہتے ہیں. پھر دوسرا اسے کہہ دیا، جوک کر دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے، میں رات کے وقت ایک رم کاغذ نکل لیتا ہوں، ایک رم، اتنا بڑا بنڈل، وہ نکل لیتا ہوں، اور صبح نماز پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں ہاتھ سے پرنٹ نکلتا رہتا ہے، اور پھر وہ لے آتا ہوں اور ان کو دے دیتا ہوں کہ یہ بھی لکھ کے. میں نے کہا بھائی ہاتھ سے لکھی ہے. بار تقدیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کریم فرماتے ہیں in alternation of day and night and فی خلق السماوات والارض, in creation of heavens and earth, لآیات, there are signs for those who have the core of عقل and the core of intellect, کہ جن کے پاس عقل کا مغز موجود ہے. کیونکہ بنیادی چیز عقل نہیں, بنیادی چیز عقل کا مغز ہے. بنیادی چیز اخروٹ نہیں, اس کو توڑ کے اس کا مغز ہے. آلمنڈ نہیں, اس کو توڑ کے اس کا مغز ہے. اب یہ مغز اخروٹ سے کیسے نکلتا ہے؟ ہٹ کرنا پڑتا ہے. بادام سے کیسے نکلتا ہے؟ ہٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بھی عقل کا مغز نکالنا چاہتے ہیں تو ہٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو استعمال کرنا ہوگا. یہ استعمال ہوتے ہوتے ہی سپلٹ ہوگا, اور جب سپلٹ ہوگا so you will become Socrates, or you will become Aristotle, or you will be considered as a Plato. And I was telling the brothers that even Newton said that signals are coming from Alam Bala, from the upper world on equal and even basis. Now that is a case of reception, that who has the reception power to catch it and who is there who cannot catch it. So اس نے کہہ دیا کہ میں کوئی unusual انسان نہیں, آپ جیسا انسان ہوں اور آپ جیسا دماغ رکھتا ہوں. بس دو کام کرتا ہوں. نمبر ایک کہ میں فوکس کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ زور سے فوکس کر. اور نمبر دو, اس نے کہا کہ اب آپ فوکس کریں تو آپ کا ریسپشن والا پاور جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, تو وہ سگنل پکڑ لیتا ہے. اس نے کہا ورنہ سگنل تو سارے وہاں سے ایون آتے رہتے ہیں. ورنہ ساکرٹیز کو آپ دیکھیں, ساکرٹیز was not a literate man. He was a sculptor, but he was a sculptor, yes. اسٹون کو ہٹ مار مار کے مختلف مجسمے بنانا, مختلف چیزیں بنانا. کسی نے اس سے کہا, جب وہ باپ کے ساتھ باپ سنگ تراش تھا, تو اس سے کہا کہ ساکرٹی یہ آپ کیسے بنا دیتے ہیں انسان کا چہرہ, یہ آپ کیسے بنا دیتے ہیں لائن کا چہرہ, یہ آپ کیسا بنا دیتے ہیں ایگل کا چہرہ. اس نے کہا میں بناتا نہیں. تو اس نے کہا آپ ہی تو لگے ہوتے ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ اصل میں اس پتھر کے اندر ہوتا ہے, میں صرف اس کو ایکسپلور کر جاتا ہوں, میں اس کو ایکسپلور کر جاتا ہوں. تو قابل احترام بھائی اور بزرگ, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, تو دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کر دیا, آسمان اور زمین کا, دیٹ از اسپیس اینڈ پلیس. واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کا, دیٹ از ٹائم. تو اللہ کریم نے اس ایک آیت میں تصور دے دیا کہ جس طبیعی دنیا میں اور میٹیریل ورلڈ میں آپ لوگ رہ رہے ہیں, فزیکل ورلڈ میں,
یہ ٹائم اور سپیس کے درمیان چلتی رہے گی۔ دوسری جگہ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے لیے وجعل الظلمات والنور، جس نے تاریکیاں بنائی اور جس نے لائٹ اور نور بھی بنا دیا۔ اب ظلمات اور تاریکیاں ریپریزنٹ کرتی ہے رات کو، اور لائٹ ریپریزنٹ کرتا ہے دن کو، تو مینز کہ اس نے دن رات بھی۔ سو ونس اگین آسمان اور زمین دیٹ از پلیس اینڈ سپیس، اور دن اور رات دیٹ از ٹائم، سو ٹائم اینڈ سپیس۔ تو اب ہم اس طبیعی دنیا میں رہتے ہیں، ٹائم اور سپیس سے تو باہر نکل نہیں سکتے، اور اللہ کریم نے ہمیں عقل دے دیا ہے، اور عقل کے اساس پہ اللہ کریم نے ہمیں مکلف کر دیا ہے۔ مکلف in a sense that we can exploit and utilize the word of Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں I subjugated to you people the day and night, subjugated to you people the ships and the oceans, subjugated to you people الشمس والقمر, the sun and the moon, وآتاكم من كل ما سألتموه, and I have provided you people whatever you are in need of. Whatsoever is the need of human life, Allah created in this world. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in a hadith, ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له دواء. اللہ کریم نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کے لیے اس نے دوا پیدا نہ کی ہو۔ جو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کے کائنات میں دوا بھی موجود ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کرونا وائرس یہ آ گیا، جب یہ وائرس آ گیا اس وقت اس کا کوئی علاج تھا؟ کوئی پریونشن تھا؟ کوئی ویکسین تھا؟ نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ لوگوں نے ریسرچ شروع کر دیا، تحقیق شروع کر دی، تا آ کے they found out that this is the prevention. یہی چیز ہے، یہی وہ ویکسین ہے جو اس سے آپ کو پروٹیکٹ کر جائے گی۔ تو اللہ کریم نے وہ چیز تو پیدا کی تھی پہلے سے، ایسا تو نہیں کہ جب کرونا آیا تو اللہ کریم نے وہ چیز پیدا کر دی، وہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ ریسرچ کے بیس پر وہ لوگ اپروچ کر گئے اس چیز کو اور وہ فائنڈ آؤٹ کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی ساری ضروریات وہ اس زمین میں اور اس دنیا میں اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہم سوچتے کم ہیں، ہم ذرا زور سے سوچتے کم ہیں، ورنہ آپ سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کتنے مہربان ذات ہے۔ اس مہربان ذات نے ہمارے سارے تقاضے اس دنیا میں پیدا کر دیے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، میں نے دریا اور اوشن آپ کے تابع کر دیے۔ آپ اور ہمارے درمیان تربیلا ڈیم ہے، صحیح؟ ہم کراس کر جاتے ہیں تو آپ کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کراس کریں گے تو ہمارے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ تو درمیان میں تربیلا ڈیم ہے، اور تربیلا ڈیم دنیا میں مٹی کا بنا ہوا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کا جو فرنٹ ہے پانی کی طرف نہیں، دوسری طرف جو سڑک سے نظر آتی ہے، اسی پر پتھر لگے ہوئے ہیں، یعنی پتھر رکھے گئے ہیں۔ لگے ہوئے تو مینس کہ سیمنٹ نہیں لگایا، اس طرح مٹی پر رکھ دیے ہیں، صحیح ہے؟ اور انہی پتھروں کے اندر آپ جائیں تو پھر دیکھیں، انہی پتھروں کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے جلی حروف سے، وائٹ حروف سے پتھروں کو وائٹ کر کے لکھا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ and we have subjugated the rivers to you people۔ دیکھیے کہ ہم نے دریا کو آپ لوگوں کے لیے سبجیکٹ کر دیا ہے، تبھی تو آپ لوگوں نے بند باندھ کے اس کو کنٹرول کر دیا اور اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ان اللہ کریم نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ان اللہ کریم نے آپ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں۔ سألتموه اور باسم احتجتموه، کہ آپ اس کو احتیاج رکھتے ہیں تو میں نے پیدا کر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها، اگر آپ شروع کریں کہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی کریں، اللہ کریم فرماتے کر نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ کریم شکایت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جس طرح ہم پشتوں میں کہتے یا اردو میں کہتے گلا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہ ماننا تو چاہیے تھا آپ نے اللہ کو، بندگی کرنی تھی آپ کی، آپ نے
اللہ کی، لیکن ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بہت بڑا ظالم ہے عمل کے اعتبار سے اور بہت بڑا کافر ہے عقیدے کے اعتبار سے، کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا نہیں، ان چیزوں پہ سوچتا نہیں کہ اللہ نے کیا احسان کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے، حدیث قدسی ہے، کہ مال ابن آدم او مال بنی آدم، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف سے ان کے پاس تو رحمتیں آتی رہتی۔ کیسی رحمتیں؟ آپ جی رہے ہیں، یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سانس لے رہے ہیں، یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پانی پی رہے ہیں، یہ رحمت ہے کیا نہیں ہے؟ ہر ایک سانس آپ کی۔ سعدی شیرازی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے اپنی مشہور کتاب، سعدی شیرازی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ گلستان۔ تو گلستان کا شروع کر دیا ہے کہ ہر نفسے کہ درومی رود ممد حیات است وچوں بیرومی آیت مفرح ذات است، پر در ہر نفسے دو شکر لازم آیند، کہ جو بھی سانس آپ لے کے اندر داخل کر دیتے ہیں وہ آپ کو طبیعت خوش کر دیتے ہیں، اور جب آپ اسے باہر نکالتے ہیں تو ممد حیات است۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک اور سانس لینا ہے، یعنی آپ کی لائف لینگتھ پکڑ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس لینے اور باہر نکالنے میں آپ پر لازم ہے کہ دو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر یہاں سے آکسیجن اندر نہ گیا تو بھی موت ہے، اور اندر جا کے وہاں اٹک گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی موت ہے۔ تو اندر گیا ایک شکر اس کے لیے، باہر آ گیا ایک شکر اس کے لیے۔ یا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر ایک مورسل، ہر ایک لقمہ، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یار ذرا خدا کا خوف کرو، اپنے اس لقمے پر اس طرح آپ نے اٹھا دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا، کسی ملحد نے، زندیق نے اسے کہہ دیا کہ عجیب خدا خدا کا رٹ لگایا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اس نے کہا آپ کا خدا بھی بڑا عجیب ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہاں پہ منہ ہے۔ کیا ہے؟ منہ ہے جس کے ذریعے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اب کھانا وہ پاکی اور صفائی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اوپر یہاں پہ ناک لگا دیا ہے، جو گن کا ہر وقت اور اسپیشلی جب فلو ہو جاتا ہے تو گن سے تو اٹھا پڑا دیتا ہے کہ کانے کے اوپر بالکل یہ گن کا مرکز لگا دیا ہے، صحیح؟ تو اس کو اگر پیچھے لگا دیتا تو اچھا نہ ہوتا کہ یہ وہاں ہوتا اور منہ یہاں ہوتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جب بھوک لگ جاتی ہے کہ آپ کی آنکھیں نکل آتی ہیں، آپ مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے، آپ مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو آپ ہری کر کے لقمہ اٹھا دیتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ منہ کے قریب لے جاتے ہیں اگر وہ باسی ہو چکا ہے وہ کھانا، تو ایون دو آپ کا نہ ارادہ تھا نہ آپ کی انٹینشن تھی، لیکن آپ کی ناک نے فوراً آپ کو خبر دے دی کہ اس میں بدبو ہے، نہ کہا یہ تو پوائزن ہو جائے گا، اس لیے یہاں لگا دیا۔ اگر وہاں پیچھے لگاتے تو آپ کو دو تکلیفیں اٹھانی پڑتی، ہر لقمہ اٹھا کے پہلے وہاں لیبارٹری پہ لے جاتے، صحیح، اور پھر اس کے بعد آگے لا کے منہ میں ڈال دیتے کہ نہیں، لیبارٹری نے کہہ دیا کہ رپورٹ از اوکے، جسٹ گو اہیڈ اینڈ ایٹ اٹ۔ سو اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان ذرا سوچے اپنے طعام پہ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے ڈھیر سارا پانی نازل فرمایا آسمان سے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اس زمین کو سپلٹ کر دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس میں دانا اگایا، وَعِنَبًا، انگور اگائے، وَقَضْبًا، ویجیٹیشن، گرینری، گراس وغیرہ وہ اگائے، وَزَيْتُونًا، آلو اگایا، وَنَخْلًا۔ تو میں نے ساتھیوں سے تفسیر میں کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں جو چیزیں اللہ نے ذکر کر دی ہیں یہ ایک کائنڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ سو پہلے فرمایا کہ گرین وہ خوراک کی ایک قسم ہے، پھر اس کے بعد گریپس وہ خوراک کی ایک اور قسم ہے، پھر اس کے بعد ویجیٹیشن وہ خوراک کی ایک اور قسم ہے، پھر زیتون وہ خوراک کی ایک اور قسم ہے،
پھر وہ نخلن، اس میں فائبر بھی ہے اور کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، تو وہ اس کی ایک اور قسم ہے، وہ زیتون و نخلن۔ اور پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں آپ کو کون کون سے چیزیں شمار کر دوں، وہ حدائق غلبا، آپ کے تھک گارڈن جن میں بیسیوں فروٹ لگے ہوئے ہیں، اور پیچھے فرمایا وہ فاکہتن، ڈھیر سارے فواکہ ایسے پیشہ کر دیے ہیں جو یا آپ کے گارڈن میں اگتے رہیں گے یا آپ سیکرمنٹو کے پہاڑ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ملیں گے، وہ فاکہتن۔ اور پیچھے فرمایا وہ ابا، کیا؟ وہ ابا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اب متبادر مانا تو اب کا ہے فادر، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ چیزیں تو زمین میں پیدا کر دی ہیں، اسی زمین سے آپ کا باپ آدم کو بھی پیدا کر دیا ہے، آپ کے باپ آدم کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا یہ معنی نہیں، وفا کہتا ہوں وہ ابا۔ اب اصل میں عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو مقصودی فصل نہ ہو، کیا ہو؟ مقصودی فصل نہ ہو، بلکہ وہ بطور بونس آپ کو مفت میں مل چکا ہو، اور اس سے آپ کی گائے بین سے بھیڑ بکریاں اونٹ گدے سو وہ فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اس کی تائید کیا ہے متاع لکم ولانعامکم، کہ یہ پہلی والی چیزیں جو میں نے ذکر کر دی یہ آپ کی انجوائمنٹ ہے، اور یہ بعد میں جو اب ذکر کر دیا بوسا، کیا؟ گھاس اور بوسا، اللہ کریم ولانعامکم، وہ انجوائمنٹ ہے آپ کے گائے بیل وغیرہ کی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ جب آپ اٹھائیں تو ذرا اس پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں۔ That how many creatures of Allah subhanahu wa ta'ala work there to make it eatable grain for you day and night there, because what you did there in church, what you did there in church, a farmer went to his farm, he sowed the grain there۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے باپ دادے وہ جو ہل چلاتے تھے تو گرین کو مٹی میں دفن کر دیتے، صحیح؟ تو وہ خود بھی اس گرین کے ساتھ دفن ہوتے تاکہ اس پہ ورک کریں، تاکہ وہ تیغ نکل آئے، یا وہ اس کو چھوڑ کے گھر آ جاتے تھے؟ گھر آ جاتے تھے۔ اس مٹی کے کتنے ذرات ہیں؟ بلینز اینڈ ٹریلینز۔ تو وہ ذرات، پھر اس میں موئسچر کے کتنے ڈراپس ہیں زمین کے اندر، جس کو ہم وتر کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ وتر کہتے ہیں۔ اس وتر کے کتنے ڈراپس اور کتنے قطرے ہیں؟ بلینز اینڈ ٹریلینز۔ وہ ورک کرتے تھے پھر اس زمین کے اندر، کیونکہ جو ہمارے باپ دادے تھے وہ اس زمانے کے ایگریکلچر اسپیشلسٹ تھے۔ وہ تو اس طرح مٹی اٹھا کے، میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اس طرح مٹی اٹھا کے وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ فلاں فصل صحیح ہو گیا گا۔ میرے دادا وہ اس طرح مٹی اٹھاتے، وہ اس طرح سون لیتے، وہ کہتے یہ مٹی جو ہے فلاں چیز کے لیے بہترین ہے، زبردست آؤٹ پٹ ہوگا۔ یہ ان کا کیا تھا؟ ایکسپیرینس تھا، یہ ان کا تجربہ تھا۔ اب اس میں اس مٹی کے اندر دیمک ہوتا ہے، اس مٹی کے اندر ڈھیر سارے کیڑے ہوتے ہیں، اور یہ سارے ہمارے فری آف چارج سروینٹس ہیں۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ کسی ذی روح کو قتل نہ کریں، کیونکہ یہ ذی روح یہ آپ کا فری آف چارج سروینٹ ہے۔ ایون دو اف دیٹ از پوائزنس اینڈ اٹ از ناٹ ہارمنگ یو، دے آر ڈوئنگ دیئر اون ورک، وائی یو آر گوئنگ ٹو کل اے اسکارپین، وائی یو آر گوئنگ ٹو کل اے اسنیک۔ انڈیا میں ایک زمانے میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا، اخبار میں خبر آئی تھی کہ انڈیا نے چائنا سے 2 بڑے شپ فل آف فراگز منگوا لیے، کیونکہ انہوں نے وہاں ایگریکلچر کے لیے ایسا پوائزن استعمال کر دیا تھا جس کی وجہ سے مینڈک اس خطے میں ناپید ہو گئے تھے۔ کیا؟ اور جب مینڈک ناپید ہو گئے تو ڈھیر سارے وہ کیڑے مکوڑے جو مینڈکوں کی خوراک تھی اس کی وجہ سے ایسے وائرس پیدا ہو گئے تھے کہ وہ لا علاج مرض کا سبب بنتے تھے۔ تو ڈاکٹروں نے جو ریسرچ کر دیا، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے اس علاقے میں مینڈک نہیں ہے، یا مینڈک ہونے چاہیے۔ تو پھر انہوں نے 2 شپ بھر کے وہاں سے امپورٹ کر دیے اور ان علاقوں کے پانی میں چھوڑ دیے تاکہ ان کی افزائش نسل ہو۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں ہوئی۔ تو اب آتے ہیں اپنی بات پہ کہ ہم شعبان میں ہیں۔ اب بطور انسان ہماری ایک حیثیت ہے مادی اور جسمانی، اور دوسری ہے دینی اور روحانی، یا ایک ہے دنیاوی اور دوسری ہے اخروی۔ تو دنیاوی کے لیے تو ہم دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن اخروی کے لیے چلو ہو جائے گا۔ جسمانی کے لیے تو ہم دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن روحانی کے لیے
مولانا عمر صاحب پالنپوری نے ایک بار بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ یہ جو آپ کی باڈی ہے یہ سواری ہے، اور آپ کا جو روح ہے یہ اس پہ سوار ہے۔ اب آپ سواری کو کھلاتے پلاتے ہیں، گاربنز و بینز، کبھی دیسی گھی بھی اس کے کھلا دیتے ہیں، کبھی گڑ کھلاتے ہیں۔ اب آپ کی سواری یعنی گھوڑا یا ڈنکی یا جو بھی ہے وہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہوا ہے، اب روح کو آپ کچھ نہیں کھلاتے، وہ نحیف نظار، تو وہ سوار اس سواری پر ٹکے گا کیسے؟ یہ سواری تو دوڑ لگائے گی تو اس کا تو بیڑا غرق کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ذرا اس روح کو بھی کچھ فوڈ دیا کریں تاکہ اس کو بھی قوت آ جائے، یہ صحیح طور پر سواری کر سکے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ عبادات یہ اصل میں اس روح کو قوی کرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادات کا فلسفہ عقلاً سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نبی کی تعلیمات پر عمیق انداز سے عقیدہ رکھتے ہیں تو اس لیے اپناتے ہیں، اور کچھ ہم جیسے عام لوگ ہیں ہم کہتے ہیں بس روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بس اللہ کا حکم ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ صحیح ہے، اچھا عقیدہ ہے کہ اللہ کا حکم، لیکن اس پہ بصیرت پیدا کرنی ہے کہ یہ اصل میں ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جانب پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ سین سے ہے، کسے؟ سین سے ہے، اور وصلہ سین سے، اس کا معنی ہے ذریعہ پہنچنے کا، اور ایک ہے وصل صاد سے، وہ تو ہے پہنچنا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وصل کے طالب ہو تو وصل پیدا کرو، وصل صاد سے، اس کے طالب ہو تو وصل سین سے یہ پیدا کرو، یعنی وصل آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو راستہ اور سواری تو ڈھونڈ نکالو کہ کس طرح پہنچو گے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہتی ہے، ذریعۃ التقرب الی اللہ، کہ اللہ کو پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ، اور فرمایا کہ وہی بالعبادات والاعمال الصالحہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے عبادات اور اعمال صالحہ۔ تو من جملہ اعمال صالحہ کے ایک ہے روزے رکھنا، اور یہ روزہ رکھنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک نت نئی شریعت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ سٹاپ نہیں کیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں روزوں کا تصور تھا، نماز کا تصور تھا، چیریٹی کا تصور تھا، حج کا تصور تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سیدنا آدم علیہ السلام وہ ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، سفید دن، اور سفید اصل میں سفید اس کی راتیں ہوتی ہیں لیکن دنوں کو سفید کہا گیا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے تھے کہ ایام 20 کے روزے رکھیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، اس کو صائم الدہر پیغمبر کہتے ہیں، کہ وہ صرف سال میں 4-5 دن ایسے ہوتے تھے کہ روزے نہیں رکھتے تھے، باقی سال بھر حضرت نوح علیہ السلام وہ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی روزے رکھتے تھے مختلف ایام کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایوری تھرڈ ڈے ہی یوز ٹو فاسٹ، 2 دن نہیں رکھتے تھے، تیسرے دن پھر روزہ، پھر 2 دن نہیں رکھتے تھے، تیسرے دن پھر روزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ 1 دن روزہ اور دوسرے دن نہ روزہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیغمبروں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، پھر یوم الاثنین پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یوم الخمیس جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پہ یہودیوں کو دیکھ لیا کہ انہوں نے محرم کی 10ویں کو روزہ رکھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا ما ھذا الصوم، اس روزے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی اور اس نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کی اس کار خیر میں اتباع کے حوالے سے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا روزہ رکھوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال سے
ہم محرم کی 10ویں کا روزہ رکھیں گے، لیکن ٹو ڈسٹنکٹ اوور سیلز فرام جوز اینڈ یہود، اس کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ رکھیں گے یا 11ویں کا، 9ویں کا رکھیں گے یا 11ویں کا۔ تو اینی ہاؤ عرض درمیان میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، ابھی وہاں بھی ذکر کر رہا تھا کہ کچھ ایام یا کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عبادات کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ وَيَنْدُبُ إِحْيَاءُ بَعْضِ اللَّيَالِي، کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو عبادات سے زندہ کرنا یہ مندوب اور مستحب ہے۔ تو ایک فقہاء نے ذکر کر دیا ہے اللیلۃ الاولی من رجب المرجب، رجب کے پہلی رات کو عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ ولیلۃ النصف من شعبان، اور رمضان شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ ولیلۃ العید، عید الفطر کی رات عبادت کرنا، اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرنا، چھوٹی عید اور بڑی عید کی راتوں کو عبادت کرنا یہ ایک مستحب اور مندوب عمل میں۔ وہاں میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اعتکاف یہ کب شروع ہو جاتا ہے رمضان میں؟ 20ویں کے غروب سے پہلے مستحب امر یہ ہے کہ 20ویں کے غروب سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ 21ویں کی ساری رات کو آپ انکمپس کر دیں، اس کو کیچ کر دیں، تو شروع کریں۔ اگر کوئی اس وقت نہ آ سکا تو اسی رات کے پو پٹنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے تاکہ دن کا طلوع اس پر ہو حالت اعتکاف میں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ذرا زور سے۔ اب میں نے کہا مستحب یہ ہے کہ 20ویں کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ شریعت میں رات تو سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، تاکہ آپ 21ویں کی رات کو فرام اے ٹو زے پکڑ لیں۔ اگر نہیں پکڑا تو کم از کم پو پٹنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ صحیح ہے؟ یہ مسئلہ کبھی کبھار ہم وہاں مینا میں بھی بتا دیتے ہیں کہ مینا میں قیام حج کے دوران یہ سنت ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، اور نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، صحیح، تو وہ مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے جی سنت کا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ چاہیے تو یہ کہ آپ ساری رات یہاں رہے، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہوٹل میں تھوڑا آرام کر دیں، کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہوٹل میں تھوڑا آرام کر دیں، لیکن پو پٹنے سے پہلے مینا میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ رات کا کچھ حصہ بھی آپ کیچ کر جائیں، اور دن تو پھر آپ رہیں گے ہی۔ صحیح؟ یہ شریعت کا طریقہ اس طرح ہے سمجھانے کا۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، سے آمین۔ تو اینی ہاؤ عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر کس وقت اعتکاف ختم ہوتا ہے؟ یس، جزاک اللہ، جب شوال کا چاند نظر آ جائے اور ڈکری ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ شوال کا چاند وہ حافظ صاحب کو نظر آیا ہوگا، وہ عبد الرحمن صاحب یہاں کے قاضی ہیں، تو اس کے پاس آ گئے، اس نے گواہی دے دی، لیکن عبد الرحمن صاحب نے اس کی گواہی رد کر دی کہ یہ مسئلہ حافظ صاحب آپ کو کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، اصل میں آپ کا یہاں کوئی سفید بال ہے، یہ اس طرح آنکھیں سامنے آ گیا تھا، آپ سمجھے کہ یہ ہلال ہے، وہ ہلال تو نہیں ہے، وہ اصل میں وہ جو سفید بال تھا وہ آپ کو وہاں آسمان پہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ صحیح؟ تو حافظ صاحب کے دیکھنے سے پھر وہ اعتکاف ختم نہیں ہوگا جب تک اتھارٹی نے اس کو آتھینٹیکیٹ نہ کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ اتھارٹی کون ہوتی ہے؟ اسلامی ممالک میں تو خلیفہ ہوتا ہے یا اس کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، لیکن ہماری کمیونٹیز میں جو قاضی ہوتا ہے، کیونکہ سارے علماء اور سارے عوام اس پر اعتماد کر چکے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، تو وہ فیصلہ کر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں الحمدللہ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا، صحیح، خطیب صاحب نے فیصلہ دے دیا، مفتی صاحب نے، جو بھی ہو جس پر بھی اعتماد ہو چکا ہو اس نے تو جب وہ اعلان ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، تو مسنون اعتکاف تو ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ اسی عید کے رات آپ مسجد ہی میں رہے، اپنے اعتکاف کو پرولانگ کریں صبح کے اذان تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کیا کرتے تھے، تو اس کو کہتے وَيَنْدُبُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِ وَمِنْهَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَاللَّيْلَةُ الْأُولَى مِنْ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان۔ اب ہم شعبان کے مہینے میں ہیں، آج شعبان کی کون سی تاریخ تھی؟ آج 7 تھی، تو کل 8 ہے، کیونکہ سنڈے واز دا پہلا دن، تو کل 8 ہے، تو اٹ مینز کہ نیکسٹ سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، کیونکہ آئندہ اتوار وہ 15ویں دن ہوگا، صحیح ہے؟ تو اس اتوار کی جو رات ہے جو اتوار کے دن سے پہلے گزرتی ہے، کیونکہ میں لونر کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، امریکن کی بات نہیں کر رہا۔ امریکن کیلنڈر میں تو رات بعد آتی ہے اور دن
پہلے گزر جاتا ہے. یعنی آج کی رات، اس کو امریکن ٹرمینالوجی میں لیلۃ السبت کہتے ہیں، سیٹرڈے نائٹ. لیکن ہمارے ہاں یہ سیٹرڈے نائٹ ہے، یہ سنڈے نائٹ ہے. ہمارے ہاں سنڈے نائٹ ہے، لیکن وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بات ہے. جس پلیس میں آپ رہتے ہیں تو اسی کی وجہ سے قانون بدل جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سیٹرڈے نائٹ. اور صرف یہ نہیں کہتے، یہ حافظ صاحب پکے تبلیغی ہمارے امیر ہیں، یہ صحیح. تو یہ سیٹرڈے نائٹ کو شب جمعہ کہتے ہیں، صحیح. بے خوما سے نہیں کہتے. بے خوما تو نائٹ بٹوین Thursday and Friday, that is called شب جمعہ. But here in America, what we say? The night between Juma and Saturday, we call it what? شب جمعہ. تو ہم کہتے ہیں بس چلو آنکھیں بند کر دو، شب جمعہ ہے یار، کیونکہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، صحیح ہے. اور اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. مفتی زین صاحب، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، ولا یفتی الا من یکون عالم اہل زمانہ، کہ فتوے کا حق نہیں پہنچتا بلکہ اس مفتی کو جو ٹائم اور سپیس کو جانتا ہو. یکون عالم اہل زمانہ مین، وہ زمانے سے بھی واقف ہو اور مکان سے بھی واقف ہو. وازن میں آ گئی. اب پاکستان سے ایک بہت بڑا عالم آ گیا، فار ایگزامپل انڈیا سے ایک بہت بڑا عالم آ گیا، وہ امریکن ماحول سے واقف ہے ذرا زور سے، تو اس کو حق نہیں کہ وہ یہاں فتویٰ دے دے، صحیح. اس کو فتوے کا حق تب ہے جب وہ یہاں کے زمان و مکان سے اپنے کو واقف کر دے. اور یہ جو بڑے علماء تھے، یہ جا کے کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح آبزرو کرتے رہے تاکہ ماحول سمجھ میں آ جائے. ورنہ بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر کسی مفتی کے فتوے سے بہت بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرح آبزرو کرتے رہتے. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی، بلکہ وہ پوچھتے رہتے تھے، حافظ صاحب یہ مسئلہ یہاں کس طرح ہوتا ہے، عبد الرحمان صاحب یہاں پہ اس چیز کا ماحول کیسا ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. سعدی شیرازی ایک بار وہ شیراز سے گئے اصفہان. کہاں گئے؟ تو وہاں کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنا چاہتے تھے، ماحول سے خود کو واقف کرنا چاہتے تھے. تو بازار میں ایک آدمی کو پکڑا اور اسے کہا کہ مردمان اصفہان چگون آستانت، اصفہان کے لوگ کیسے ہیں، یعنی ان کی طبیعت کیسی ہے. تو اس نے کہہ دیا خلے خوبن، بہت اچھے لوگ ہیں. ہر ایک بندہ اپنی شہر اور اپنے گاؤں کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں. اب آپ میرے علاقے میں آئے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ثوابی کے لوگ کیسے ہیں، تو میں کہوں یہ بالکل انسان کے بچے نہیں ہیں، یہ فنا پر یہ کوئی تک بنتا ہے. میں کہتا ہوں ثوابی جیسے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. صحیح، یہی ہوتا ہے، یہ مزاج ہے. تو اس سے پوچھا کہ مردمان اصفہان چگون آستان، اس نے کہا خیلی خوبان، بہت اچھے لوگ ہیں. اس نے کہا کیسی اچھائی؟ تو اس نے کہا یہ کسی کے احسان کو نہیں بھولتے. کسی نے ان کے ساتھ احسان کیا تو یہ احسان کو نہیں بھولتے، یہ احسان کا بدلہ ضرور چکاتے ہیں. تو سعدی شیرازی نے بڑی بے رغبتی سے کہہ دیا ہم چوں خران شیراز، یہ تو شیراز کے گدھوں کی طرح طبیعت ہو گئی. اب وہ آدمی چونک گیا، شیراز کے گدھوں کی طرح؟ اس نے کہا ہمارے شیراز میں گدھے ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں. کیا گرمی؟ ان کے کال اور بالوں میں جو جرمز ہوتے ہیں اس کے لیے یہ مٹی میں اپنے کو رگڑتے رہتے ہیں. کبھی کبھار وہ اس سے بھی نہیں ہوتا تو دو گدھے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ایک کی بیک کو اس طرح کرتا رہتا ہے اور دوسرا اس کے بیک کو. تو اس نے کہا وہ بھی احسان کا بدلہ چکاتے ہیں، یہ تو گدھوں کی طبیعت ہو گئی. اب اس آدمی نے کہہ دیا کہ جی مردمان اصفہان غیرت مند، یہ بڑے غیرتی لوگ ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کسی نے برائی کی جب تک بدلہ نہ لیا ہو تبھی تک یہ خاموش نہیں بیٹھتے. تو سعدی شیرازی نے پھر بڑی بے رغبتی سے کہہ دیا ہم کیوں سگانی شیراز، یہ شیراز کی کتوں والی طبیعت بھی اس طرح ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ہمارے شیراز میں ایک کتا بھونکے کسی کتے پر تو وہ بھی اس پہ بھونکتا ہے، یہ اس کو بائٹ کرے تو وہ بھی اس کو بائٹ کر دیتا ہے. صحیح. اب وہ آدمی اس طرح لاجواب کھڑا رہا. تو اس نے کہا کہ بابا آپ مجھے بتا دیں کہ کیا تعریف ہونی چاہیے مردمان کی، انسانوں کی تعریف کیا. تو اس نے کہا کہ نیکی ببدلے نیکی کار خران است، و بدی ببدلے بدی کار سگان است، و نیکی ببدلے بدی کار انسان مسلمان است. کہ نیکی کے بدلے نیکی کرنا یہ گدھوں کی طبیعت ہے، برائی کے بدلے برائی کرنا یہ کتوں کی طبیعت ہے.
برائی کے بدلہ نیکی کرنا یہ انسانوں اور مسلمان کی طبیعت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ، میں نے ساتھیوں سے تفسیر میں کہہ دیا کہ اخلاقیات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں مولوی باسم صاحب الخلق الحسن، حسن اخلاق۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں الخلق الکریم، کریم اخلاق۔ اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں الخلق العظیم، عظیم اخلاق۔ تو خلق حسن یہ ہے کہ کسی نے آپ کو سلیپ کر دیا اور آپ نے بھی بدلے میں سلیپ کر دیا، لیکن زیادہ زور نہیں لگا دیا، صحیح؟ مثلا اس نے 1 سیر کا تھپڑ لگا دیا، تین پہ 5 سیر کا لگا دیا، صحیح؟ تو آپ نے زیارت ہی کی، صحیح؟ 1 سیر کا لگا دیا، اچھی بات ہے کہ معاف کر دو، لیکن نہیں معاف کر دے تو آپ بھی بیلنس کر دو، 1 سیر 1 سیر، کیونکہ میں نے بات شروع کر دی تھی بیلنس سے، اس پہ آ جاتا ہوں۔ تو الخلق الحسن وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها ولمن صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تپڑ کا بدلہ تپڑ یہ کوئی برے اخلاق نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا اگر کسی نے صبر کر دیا، اگنور کر دیا اور معاف کر دیا تو یہ اچھے انسانوں کی خوبی ہے۔ اور پھر دوسرا الخلق الکریم، تو خلق کریم یہ ہے کہ آپ کو کسی نے برا بلا کہا یا آپ کو دھکا مارا، آپ نے صرف اس طرح دیکھ لیا لیکن کوئی بدلہ نہیں لیا، تو اس کو کہتے ہیں الخلق الکریم۔ اور الخلق العظیم، عظیم اخلاق یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تپڑ مارا تو بجائے اس کے کہ آپ تپڑ مارے یا اس کو گور کے دیکھیں، آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو مساج شروع کر دیا کہ آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہو گئی ہوگی آپ کے، تو اس کو کہتے ہیں الخلق العظیم۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا ایک عام مسلمان کا اخلاق خلق حسن ہوتا ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کا اخلاق وہ خلق کریم ہوتا ہے، اور خلق عظیم دنیا میں صرف ایک بندے کا تھا، وہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ کہ اے میرے نبی، تبھی تو ہم طائف گئے، عبد الرحمن صاحب بھی ساتھ تھے، طائف کو بڑی حسرت سے بھی دیکھتے رہتے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا کو پتھر پڑ رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوشش کرتے رہے کہ آقا کو پتھر نہ لگے، لیکن ایسی بارش پتھروں کی ہو رہی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ بھی لہو لہاں ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہاں ہو گئے۔ اور اس بار تو وہ ساتھی کو زیادہ پتہ نہیں تھا، اس بار ہمارے ساتھ گائیڈ تھا، لیکن تقریر کا مسئلہ تھا، آپ ساتھ نہیں تھے۔ تو اس بار جب ہم گئے طائف تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ ہمیں اس گارڈن پہ لے جائیں گے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہمیں اس گارڈن پہ لے گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھہرے ہوئے تھے چند دن رات۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیگامنٹ کو وہ لوگ مارتے رہے اور آپ کا خون بہتا رہا، اتنا درد ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ جاتے۔ تو وہ جو نوجوان تھے جس کو بڑے بوڑھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، وہ آ کے آپ کو فوراً کڑا کر دیتے کہ جاؤ بابا، اور پھر مارنا شروع کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آ گئے زخمی وہ اس نے اس طرح دیکھ لیا، اللہم الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی، او میرے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے جو میرا یہ حشر کر دے۔ اور پھر فرمایا اللہم ان کنت عنی راض فلا ابالی، میرے خدایا اگر میری اس حالت پہ آپ خوش ہیں تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے تو آپ کی خوشی مطلوب ہے۔ تو اگر آپ اس حالت پہ خوش ہیں فلا ابالی، لیکن پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کر دیا۔ تو جب گلہ کر دیا تو جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے کہہ دیا رسول اللہ اذا انا، کہ میں ہوں، ومعی ملک الجبال، لک ایٹ دا پیس آف کلاؤڈ، ایک وائٹ کلاؤڈ اوپر کھڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، اس نے کہا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ ملک الجبال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ملک الجبال ہے، یعنی وہ فرشتہ ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے، موکل کیا گیا، اس کی ذمہ داری ہے ساری دنیا کی پہاڑوں کی۔ تو اگر آپ بہت ہی آزردہ ہیں تو یہ اس لیے میرے ساتھ اللہ نے بھجوا دیا کہ اس سے کہہ دیں، حدیث کے الفاظ اخشبین فیرفع الاخشبین، یہ یہاں سے طائف کی بڑی پہاڑی وہ جو آپ نے دیکھی، یہ طائف کی بڑی پہاڑی اور مکہ معظمہ کی بڑی پہاڑی ابو قبیس، اس دونوں کو
ایک کو اس ہاتھ میں دوسرے کو اس ہاتھ میں اپروٹ کر دے گا، اور یہ طائف کا جو ٹاؤن ہے اس کو اس طرح کر دے گا، اور nothing will remain there۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو حکم دے دیں کہ اٹھائیں ان پہاڑوں کو، ان کو کرش کر دے درمیان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا جبریل، جبریل ایسا نہیں، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، او اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ سمجھتے نہیں کہ یہ میں سب کچھ ان کے خیر کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیں اس لیے انہوں نے میرا ہی حشر کر دیا۔ اور جب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا، یہاں حنین میں تشریف لے آئے، حنین میں آپ ساتھ تھے جب حنین گئے تھے، یہ میں اس کو پورے خطے میں گھما پھرا چکا، صحیح، اور میں نے ایسے کہا کہ اس پیبلز میں اور اس مین کیا ہم تو پشتوں میں خوڑ کہتے ہیں، نالا، سیلابی نالا، یہ سیلابی نالے میں، کیونکہ یہی میدان تھا، یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، اور یہاں سے وہ لوگ جب شکست کھا گئے تو طائف دوڑ لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہہ دیا کہ جس گو آفٹر دیم، صحیح، اور خالد نے تو کمال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آیا، ہزاروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے جعرانہ، کہاں گئے؟ جعرانہ، وہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد یہاں سے احرام باندھ لیا، اور یہاں سے ایک اور عمرہ کر دیا جو بڑی مسجد تھی، وہ ساتھ میں قبرستان۔ تو جعرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھہرے رہے 2-3 دن کے لیے، تو یہ سارا غنیمت کا مال اور سارے قیدی یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں طائف کے بڑے بوڑھے وہ ایک وفد لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے رحمت، یا یہ ہوتی ہے رحمت کہ میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں، تقسیم نہیں کر رہا تھا کہ شاید آپ لوگ آ جائیں گے اور درخواست کریں گے تو میں آپ کا سب کچھ آپ کو واپس لوٹا دوں گا، کہ لے لو یہ اپنے قیدی بھی، ہزاروں قیدی، اور یہ سارا مال بھی لے جاؤ۔ لیکن آپ 3 دن تک انہیں کہا جی ہم مشورے کر رہے تھے کہ کیا کریں، تو اب ہم اس پہ متفق ہو گئے کہ آپ سے تقاضا کریں یہ ہمارے ساتھ احسان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ پہلے آتے میں دونوں چیزیں واپس کر دیتا، اب تو میں قیدیوں کو بھی تقسیم کر چکا ہوں، مال کو بھی تقسیم کر چکا ہوں، ان دونوں میں آپ کسی ایک کا انتخاب کر دیں، کہ آپ مال غنیمت واپس چاہتے ہیں، 4000 اونٹ تھے، 12,000 بیڑ بکریاں تھی، اور جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ ہاؤ مچ ویلتھ واز دیئر۔ تو فرمایا کہ آپ ان میں سے ایک کا، انہوں نے کہا جی قیدی ہمیں واپس لوٹا دیں، مال ہم نہیں چاہتے واپس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایڈریس کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ لوگ آئے ہیں، میں انتظار کر رہا تھا لیکن یہ ڈیلے ہو گئے، اب میں نے ان کو آپشن دے دیا، انہوں نے آپشن لیا قیدیوں کا، لیکن وہ تو آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، میں نے آپ کے درمیان کہو تقسیم کر دیا ہے، اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ میری بہن بھی آئی ہے، وہ بہن جو مجھے کھیلاتی رہی تھی، کیونکہ ایک بوڑھی خاتون وہ بھی ان میں تھی، وہ لوگ اپنے ساتھ لے آئے تھے کہ آپ ساتھ جائے تو کوئی درخواست کو شرف قبولیت ملے گی۔ اس کا نام ہے حضرت شیماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ شیماء حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ تو وہ جب آ گئی تو اب عام لوگ تو احتراماً اور مسلمانوں کے سامنے رسول پاک کو کوئی نام سے بلائے تو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ ذرا زور سے، برا لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ وہاں سے یا محمد یا اخویا، او میرے بھائی، او محمد۔ اب سارے صحابہ کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بہن بھائی ہے نہیں، یہ کہاں سے بہن نکل آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس سے کہا، کئی سال ہو گئے تھے، اس سے کہا منن تھی، اب کون ہے؟ تو اس نے کہا ان اختک، میں آپ کی بہن ہوں شیماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیماء کا نام تو اس کے ذہن میں تھا کہ میری بہن تھی، فاسٹرنگ مدر ہے، فاسٹرنگ سسٹر ہے میری، کہ آپ شیماء؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لیکن میں یہ کیسے یقین کروں کہ آپ ہی شیماء ہیں؟ شیماء میری بہن ہے لیکن یہ کہ آپ شیماء ہیں یہ میں کیسے؟ اس نے کہا جی آپ کو یہ تو یاد ہوگا میں آپ کو اپنی بیک پہ گر لا رہی تھی اور آپ کو غصہ آیا تو آپ نے میرے شانوں کے درمیان بائٹ کر دیا تھا،
اور وہ جو آپ کے دندان مبارک کی نشانی ہے وہ میرے یہاں پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں جا کر اس کو دیکھ لیا، تو پھر اس کو حق کر دیا ہے، اختہ تو میری بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کندھوں سے گاؤن اتار لیا، چادر اتار لیا، زمین پر پھیلا دیا اور بہن سے کہہ دیا آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اب جن لوگوں نے یہ مکالمہ نہیں سنا تھا، بھائی یہ خاتون کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اکرام دے دیا؟ تو جنہوں نے سنا تھا انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے۔ رسول پاک کی نے کہا ہاں فاسٹنگ سسٹر ہے، حلیمہ کی بیٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، شیماء اس کا نام ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ سارے لوگ جو آپ کے قید میں ہیں یا آپ کے خالائیں ہیں یا آپ کے ماموں ہیں، صحیح، یا آپ کے ماموزاد ہیں یا آپ کے خالازاد ہیں، اس لیے کہ قبیلے بنو سعد سے ان کا تعلق ہے اور بنو سعد میں آپ کی ماں تھی حضرت حلیمہ۔ تو جی اگر آپ احسان کریں تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب بنو ہاشم کے لوگوں کو جو بھی قیدی ملے ہیں اس کا تو میں نے فیصلہ کر دیا، ہم بنو ہاشم تو واپس کر دیں گے فار نو چارج، صحیح۔ تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور حضور نے فرمایا کہ یہ بنو سعد والے ہیں، یہ تو میرے خاندان والے ہیں کیونکہ حلیمہ میری ماں تھی، اور یہ سارے میرے یوں رشتہ دار ہیں کہ یا میرے ماموں ہیں یا میری خالائیں ہیں یا میرے کزنز ہیں۔ تو سارے صحابہ نے کہہ دیا جی آپ کے رشتہ دار ہیں تو ہمارے لیے تو بڑے قابل احترام ہیں۔ ساروں نے کہہ دیا جی جو کچھ بھی ہم نے واپس کر دیا۔ تو قابل اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ So anyhow, I was coming back to that point, that time and space. یہ شریعت میں بڑی اہم چیز ہے، یہ صرف طبیعیات کی بات نہیں ہے۔ اب عبادات تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا عبادات کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا بیت اللہ میں ہوتا ہے؟ ذرا زور سے، جتنا مسجد نبوی میں ہوتا ہے، جتنا حج کے ایام میں مینا میں یا عرفات میں ہوتا ہے؟ اب ایک آدمی نے کہہ دیا، سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا ویسے لوگ ہمیں ڈراتے رہے کہ حج کے دنوں میں حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا چومنا امکان ہی نہیں ہے، تو لوگ ہمیں ڈراتے رہے۔ اس نے کہا کہ میں تو پورا دن طواف کرتا رہا اور ہر چکر میں اس کو چومتا رہا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ ملینز آف لوگ آر دیئر، سو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا یہ آپ دماغ آپ کا ٹھیک ہے؟ وہاں تو آدمی وہاں دور والے چکر میں گھوم پھر نہیں سکتا، آپ کہتے ہیں چکر میں میں اس کو دن بھر چومتا رہا۔ اس نے کہا اصل میں سارے لوگ عرفات گئے تھے تو میں نے یہاں پہ یہ کام شروع کیا۔ بدبخت تو آپ نے تو حج ہی نہیں کیا، صحیح، کیونکہ عرفہ کا دن وہ تو عرفات کے لیے ہوتا ہے، آپ جب عرفات گئے نہیں تو آپ کا تو حج ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے ٹائم اور سپیس کی بات۔ حالانکہ بیت اللہ کی عظمت سے کسی کو اختلاف ہے، حجر اسود کے مس کرنے یا اس کے چومنے سے کسی کو اختلاف ہے، لیکن عرفے کے دن سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے حاجی کے لیے؟ عرفات جانا۔ تو یہی ہوتی ہے ٹائم اور سپیس کی بات۔ سیم از دی کیس آف رمضان، کہ رمضان میں اب نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت، تو اس وقت آپ کے لیے سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جو اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی میں کچھ بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بہترین اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت ثواب والا کام ہے۔ ارے بھائی تو آپ کھانا کھلاؤ؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ یہ نماز سے اچھی عبادت، خدا کے بندے آپ نے نماز قضا کی، آپ کہتے ہیں اور سے اچھی عبادت ہے؟ تو یہ ہے ٹائم اور سپیس کی بات۔ سیم از دی کیس آف رمضان۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ عذر کی بنیاد پر بھی رمضان کا روزہ مس نہ ہو جائے۔ کون سے عذر؟ مثلا سفر ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب اللہ کریم نے رخصت تو دی ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ نہ رکھیں روزہ، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ، لیٹر آپ قضا کر جائیں گے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھ کے وہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ اگر آپ نے عذر کی بنیاد پر بھی رمضان کا روزہ مس کر دیا اور لیٹر آن آپ نے اس کا قضا بھی کر دیا، تو جو آپ کے ذمہ فرض تھا وہ فرض کی ادائیگی تو ہو گئی قضا سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے اس ٹائم کی جو برکت ہے وہ آپ کہاں سے لے آئیں گے اپنے روزے کے لیے؟ یعنی آپ کی اس فرض کی ادائیگی کے ساتھ رمضان کا ٹائم وہ کلب ٹوگیدر نہ ہو سکا، تو آپ ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گئے۔ تو رمضان وہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تو ہم شعبان میں ہیں، تو 15ویں رات یہ وہ رات ہے
کہ جس میں عبادات کرنا مستحب ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع کہیں سے منقول نہیں کہ ہم اجتماعی عبادات کا اہتمام کریں۔ اور علامہ بہوتی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنبلیہ کا بہت بڑا امام اور بہت بڑا فقیہ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں، کشاف القناع۔ کیا نام ہے اس کا مولوی باسم؟ کشاف القناع، یعنی پردہ کھولنا یا کھولنے والا۔ تو کشاف القناع یہ اتنی اہم کتاب ہے فقہ حنبلی میں جیسا ہدایہ ہے فقہ حنفی میں۔ تو علامہ بہوتی نے لکھا ہے وَيَنْدُبُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِ مِنْهَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَاللَّيْلَةُ الْأُولَى مِنْ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان۔ پھر شعبان کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ وَيَنْدُبُ أَنْ يَعْبُدَ مُنْفَرِدًا فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ هَكَذَا رَأَيْتُ السَّلَفِ، کہ میں نے اپنے علماء کو اس طرح دیکھ لیا ہے کہ اس رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان وہ مسجد میں انفرادی طور پر عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ تو کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی اللہ اللہ کر رہا تھا، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی نفل کر رہا تھا، یعنی عبادات کرتے رہے انڈیویجولی۔ کس وقت؟ مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اس نے کہا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور وہاں سے یہ مندوب عمل چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر رمضان آئے گا، تو رمضان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا ہلال دیکھ لیتا آسمان پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے، اللہ مبارک لنا فی رجب اور شعبان، او اللہ ہمیں برکتیں دے رجب میں اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور خداوندہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھے اور رمضان کی سعادتوں سے محروم نہ کروائے، رمضان کی سعادتوں سے محروم نہ کروائے۔ کیونکہ رمضان کی ایک نماز، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے کہ من تقرب فی بخصلہ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان میں نفل عبادت کی ثواب فرض کے برابر ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لی، یہ اس طرح جس طرح 2 رکعت فرض آپ نے ادا کر دی۔ 1 روپیہ صدقہ آپ نے دے دیا نفلی، رمضان میں اس کی ادائیگی ایسی جس طرح آپ نے 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کر دیا جو فرض ہے۔ ومن ادی فیہ فریضہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے رمضان میں 1 فرض عبادت ادا کیا تو یہ ایسا ہے جس طرح غیر رمضان میں اس نے 70 فریضے ادا کیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ عتق رقبۃ من النار، جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کے لیے، خصوصاً جن کے پاس کچھ ہو نہیں، ان کے لیے افطار کا انتظام کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو تو چھٹی مل گئی جہنم کی آگ سے، چھٹکارا مل گیا اس کو جہنم کی آگ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا وَلَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمِ، وہ تو غریب لوگ تھے کہ ہمارے پاس جی اتنی بساط تو نہیں کہ ہم روزہ دار کے لیے افطار کا انتظام کریں، کیونکہ روزہ دار کے لیے افطار کا انتظام کرو گے تو کھجور ہوگا اس میں، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں، روح افزا ہوگا اس میں، صحیح ہے؟ پکوڑا ہوگا اس میں، سموسا بھی ہوگا، ساتھ کچھ چٹنی بھی ہوگی، اور شوربہ بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شوربہ ہوگا، اور روٹی بھی ساتھ ہوگی، اور بعد میں چائے، بعد میں چائے، خصوصاً ہم تو بغیر چائے کے اور گزارا کر نہیں سکتے، صحیح؟ یہ ساتھی کبھی کبھار کہتے ہیں رات کے وقت جب میں کھانے کے بعد چائے پیتا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں پیو، تو یہ کہتے ہیں پھر نیند نہیں آتی، اور میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہے کیمیکلز کا فرق، میں تو چائے نہ پیوں تو نیند نہیں آتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک موچی بابا تھے، اللہ کریم غریق رحمت کرتے، وفات پا گئے، نیک آدمی تھے، بڑے نمازی پرہیزگار آدمی تھے۔ تو ایک بار جمعے کی نماز کے بعد اس نے کہا، وہ مجھے یہ ہمارے بڑے بوڑھے جو پشتونے میں ہوتے تھے، یہ مولوی صاحب یا مولانا صاحب یا یہ نہیں کہتے تھے، ملا صاحب کہتے تھے، کیونکہ افضل لفظ بھی ملا صاحب ہے سینٹرل ایشیا سے، سب سے محترم عالم کے لیے وہ لفظ کہتے ہیں کیا ملا صاحب۔ تو اس نے مجھے کہا ملا صاحب، میں نے کہا ہاں بابا، اس نے کہا آج بڑا اچھا بیان ہو گیا، جنت کا آپ نے ایسی تفصیل آپ نے بتا دی۔ نے کہا لیکن میں آپ کے بیان کے وقت سوچتا رہتا۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جنت میں چائے ہوگی۔ وہ چائے کا بڑا شوقین تھا، صحیح؟ تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا اگر چائے نہیں ہوگی تو دل لگی نہیں ہو سکے گی، دل نہیں لگے گا وہاں۔ میں نے کہا ہوگی۔ اس نے کہا آپ ویسے کہتے ہیں یا واقعی ہوگی؟ اب اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ اس کو معنی آتا تھا۔ میں نے کہا اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں آپ لوگوں کے لیے وہ سب کچھ جس کی آپ کی چاہت ہو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، صحیح ہے؟ اب
میں نے دیکھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، وہ تو سیدھا سادہ آدمی تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو ترجمہ کہاں سے آتا؟ میں نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس نے وہ تشتہی اور چائے یہ ذرا ایک آپس میں الفاظ ذرا ایک قسم کے، اس نے کہا اچھا تو یہ جو یہ آپ نے کہا شتہی یا شتہی، یہ اس نے کہا یہ چائے، میں نے کہا عربی میں یہ چائے کو کہتے ہیں، میں نے کہا یہ عربی میں چائے کو کہتے ہیں، تو وہاں جنت میں چائے ہوگی۔ اس نے کہا پھر تو مزے ہو گئے، جب چائے ہے تو پھر تو مزے ہو گئے۔ تو اینی ہاؤ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے بس میں تو نہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم یہ اجر دیتا ہے اس کو جو پرووائڈ کرتا ہے کسی روزہ دار کو شربت ماء او مسقط لبن، شربت ماء او مسقط لبن، ایک گونٹ پانی کا یا ایک ذوق دودھ کا، وہ بھی ایک گونٹ ہے، لیکن وہاں پہ عرب یعنی دودھ پینے کو مذقہ کہتے ہیں، کہ ایک گونٹ دودھ کا یا ایک گونٹ پانی کا پرووائڈ کر دیا کہ آپ افطار کر رہے ہیں۔ اب کیا کر دیں افطار، اب ہماری افطاری وہ تو بڑی مکلف ہوتی ہے، میں نے کہہ دیا کھجور ہوتا ہے، سموسے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب آخری بات سیدھے سادھے قسم کے آدمی ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ جی میرا ایک کو ورکر ہے، میں نے کہا اچھا، اس نے کہا وائٹ امریکن ہے، اس نے کہا کہ اس سال میں بھی آپ کے ساتھ کچھ روزے رکھوں گا۔ اس نے کہا مجھے خوشی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ ایک باکس کیلیفورنین جو موٹے کھجور ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک باکس لے لیا اور 2 بوتل روح افزا کے لے لیے، 2 بوتل روح افزا کے۔ اس نے کہا میں اس کے لیے لے گیا، میں نے کہا یہ، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ شام کے وقت ہم افطاری کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب سیدھے سادے آدمی، میں نے اسے کہا یہ سنت ہے ہماری نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کھجور سنت ہے، روح افزا سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ روح افزا تو حکیم سعید صاحب کی سنت ہے، یہ ہم پاکستانیوں نے دنیا بھر میں متعارف کروایا، اب پوری دنیا روح افزا پیتی رہتی ہے، لیکن وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس نے اجمالاً کہہ دیا کیونکہ 2 چیزیں دے دی، ایک کھجور اور ایک روح افزا۔ تو اس کو ورکر نے، وہ بھی ڈاکٹر تھا، اس نے پوچھا تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ صحیح، میں نے کہا شکر کرو کہ اس ڈاکٹر نے آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا، تو اس زمانے میں یہ مشروب بھی بنتا تھا۔ صحیح، تو اینی ہاؤ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بگ ریوارڈ، اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے۔ جو کچھ میں نے کہہ دیا اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے سن لیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم کما حق اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسرتنا وتوالنا الليل وأناء النهار. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها. والله جو کچھ بھی ہم نے کہہ دیا خداوندہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، خداوندہ جو کچھ اس میں صحیح تھا اسے قبول فرمائے، اگر ہم سے زبانی کوئی لغزش ہو گئی ہے خداوندہ ہمیں بخش دے اور ہمیں مغفرت نصیب فرمائے۔ خداوندہ یہ سارے دوست بڑے اخلاص سے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے تھے، آپ ان سے راضی ہو جا خداوندہ، ان کے مال حال اور عیال میں برکت نصیب فرما خداوندہ، ہمارے اور ان کے خاندانوں کو فتنوں آفات اور بلیات سے محفوظ مامون فرما خداوندہ، جو ہمارے قریب و بعید مریض ہیں خداوندہ ان کے صحت عطا فرما خداوندہ، جو ہمارے قریب و بعید وفات پا چکے ہیں، آج سے کوئی 3 مہینے پہلے میری والدہ وفات پا چکی ہے، اس کو بھی دعا میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ وہاں بھی فاتحہ کے لیے آئے، یہاں بھی بہت سارے لوگ فاتحہ کے لیے، ابن عبد الرحمن صاحب اس تکلیف میں یہاں سے آل دا وے لاس اینجلس تک آ گئے، باقی مولوی باسم صاحب اور اس کے سارے بھائی اور سب لوگ آ گئے، دور دور سے لوگ آ گئے، اور کسی نے ٹیلی فون پر ساری دنیا سے، اور بہت سارے مدارس میں، پوری دنیا میں مدارس میں علماء کرام نے میری والدہ کی مغفرت کے لیے ختمات کیے اور ثواب اس کو بخش دیا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق